السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام وے آف لائف کے ناظرین کرام، آج میں آپ سب کے سامنے مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ وبرکاتہ عالیہ کی اپنی تحریر کردہ ایک کتاب جو انہوں نے اپنی زندگی کے سفر پر تحریر کی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے آخر پر اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ جزاکم اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ میں نے ضلع اٹک کے گاؤں نکا کلاں کے ایک زمیندار گھرانے میں آنکھ کھولی۔ سن تھا 1966۔ ہمارے گاؤں کے نزدیک مشہور توت آئل فیلڈ ہے۔ یہ فیلڈ 1960 کے اوائل میں دریافت ہوئی تھی، جبکہ اس فیلڈ سے کمرشل پروڈکشن کا آغاز 1967 میں ہوا۔ ہم کل 2 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ میں نے گاؤں کے اسکول میں 4 جماعتیں پڑھی۔ 5ویں کلاس کی کتابیں خریدی ضرور تھی، لیکن اس سے پہلے ہی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہلم چلا گیا۔ میں نے اٹک سے جہلم کے لیے رخت سفر 1974 میں باندھا۔ عمر بمشکلات برس ہو گئی ہوں۔ اپنے بچپن اور لڑکپن کا ایک حصہ جہلم میں گزارا رہا۔ جہلم کے دائیں کنارے پر واقع اس شہر سے میری کئی ابتدائی یادیں وابستہ ہیں۔ جب میں اکیلا جہلم پہنچا تو اس وقت تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عروج پر تھی۔ جلسہ جلوس پکڑ دکڑ ہو رہی تھی۔ جہلم میں ہمارے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد صاحب تھے۔ وہ مدرسہ جامعہ غوثیہ شاہۃ العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود صاحب کا تھا، جو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خطیب و امام تھے۔ ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمن مدرسے کے منتظم ہوا کرتے تھے۔ مدرسے میں جن استاد سے میں نے قرآن حفظ کا آغاز کیا، ان کا نام قاری غلام یاسین تھا۔ وہ نابینا تھے، گجرات سے تعلق تھا۔ بعد میں قاضی امانت علی صاحب مجھے حفظ کراتے رہے۔ ایک روز مدرسے میں لڑائی ہو گئی۔ مدرسے میں ایک گاؤں کے کوئی 21-20 طلباء تھے۔ ان میں ایک طالب علم گل محمد نے کسی بات پر باورچی کو مارا تھا۔ باورچی کو خاصی چوٹیں آئیں۔ اس واقعے پر گل محمد کو مدرسے سے نکالا جا رہا تھا تو ہمارے استاد، جو گاؤں سے ہمیں سب طلباء کو لے کر آئے تھے، انہوں نے ہمیں مشین محلہ نمبر 1 پر واقع دارالعلوم میں داخلہ دلا دیا۔ 12 سپارے میں جامعہ غوثیہ شاہۃ العلوم میں حفظ کر لیے تھے، باقی 18 پارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے تھے۔ یوں 4 برس کے عرصے میں میں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ اس وقت میری عمر 12 برس لگ بھگ تھی۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد میں دینا چلا گیا۔ یہ ضلع گجرات کا ہی ایک کمرشل قصبہ ہے۔ وہاں 2 برس کی قرات پڑھی، پھر 1980 میں لاہور آ گیا۔ اس کے بعد زندگی بیشتر حصہ لاہور میں گزرا۔ جہلم شہر اور پھر دینا میں بچپن اور لڑکپن کا ابتدائی دور مدرسے کی منظم زندگی میں گزرا۔ وقت پر اٹھنا، پڑھنا، پھر سو جانا، شرارتیں کی، نہ لڑنا جھگڑنا۔ اس وقت بھی ملتا تھا کہ زیادہ ٹائم تو پڑھائی میں گزر جاتا تھا۔ ہاں، بچپن کے ایک معمولی آج تک مجھے یاد ہے کہ ہر رات کو سورۃ محمد شریف پڑھ کر سوتا تھا۔ یہ مجھے کسی استاد یا پیر نے نہیں بتایا، بس یہ بات کسی طرح میرے دل میں آ گئی جو مجھے زندگی کا حصہ بن گئی۔ سونے سے پہلے میں وضو کرتا، 2 زانو ہو کر چارپائی پر بیٹھ جاتا، پھر سورۃ محمد شریف پڑھ کر سو جاتا۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، البتہ کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، لیکن آج بھی سونے سے قبل 3 بار تسبیح فاطمہ ضرور پڑھتا ہوں۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول تھا۔ وہ فرماتے ہیں، جنگ صفین کے موقع پر میں پہلی رات یہ بھول گیا تھا۔ رات کے آخری حصے میں یاد آیا تو فوری طور پر تسبیح پڑھی، جو صحت اور زندگی کی تندرستی کے لیے بڑی ضروری ہے۔ میں لاہور آیا تو اس وقت زندگی کی 14 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ یہاں بھی معمولات زندگی میں زیادہ فرق نہیں آیا۔ مدرسے میں پڑھنے کے بعد شام کو 5 بجے چھٹی ہوتی تو اکیلا ہی عصر کے بعد سیر کے لیے مینار پاکستان چلا جاتا۔ یہ تقریباً روز کا معمول تھا۔ آج بھی مجھے وہ مناظر یاد ہیں۔ وہاں ایک ٹیم والی بال کھیلا کرتی تھی۔ میں وہاں کھڑا انہیں والی بال کھیلتے دیکھتا۔ جب سورج غروب ہونے لگتا تو پیدل واپسی کر لیتا۔ سوتر منڈی کے علاقے میں ایک مسجد تھی، وہاں قاضی عبدالقیوم صاحب تھے۔ مغرب کی نماز میں ان کے پیچھے پڑھتا۔ سیر کے لیے روز مینار پاکستان جانا، والی بال دیکھنا ان دنوں میری غیر نصابی سرگرمی ہوا کرتی تھی۔ باقی خود کو کھیل میں نے کوئی کھیلا نہیں، کوئی شوق ہی نہیں۔ کرکٹ سے تو ہمیشہ چڑھ رہی ہے۔ دنیا کی ہر ماں کی طرح والدہ سے مجھے بے پناہ محبت کیا کرتی تھیں۔ ساری عمر